یہ سن 1026 کا سال تھا اور سورج ہندوستان کے مغربی ساحل پر غروب ہو رہا تھا۔ سومناتھ شہر ہندو عقیدے کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ اور سرگرمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عقیدت مند شیو مندر میں پوجا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور شیو مندر پیچیدہ نقش و نگار اور چمکدار زیورات سے مزین تھا۔ عقیدت مندوں کے ہجوم سے ناواقف ایک طاقتور فوجی قوت دور جمع تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی قائم کردہ طاقتور غزنوی سلطنت برسوں سے مشرقی سرزمین پر اپنے تسلط کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ سلطان ایک شاندار فوجی حکمت عملی اور جنگجوؤں کے ساتھ سومناتھ پر اپنی نگاہیں جما رکھی تھیں۔ جو رات ڈھلتی چلی گئی، سڑکوں پر ڈھول اور سور کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مقامی جنگجوؤں اور کرائے کے فوجیوں پر مشتمل شہر کے محافظوں نے خود کو جنگ کے لیے تیار کیا، لیکن ان کے علم میں یہ نہ تھا کہ غزنوی فوج پہلے ہی اندر داخل ہو چکی ہے۔ محمود غزنوی اپنی فوج کی سربراہی میں اپنی شاندار سواری پر سوار ہوا۔ اس کا ذرا چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور سلطان کی آنکھیں ایک شدید عزم کے ساتھ چمک رہی تھیں جب اس نے اپنے سامنے شہر کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فتح اس کی طاقت کا ثبوت اور اس کے غیر متزلزل عزائم کی ایک مثال ہوگی۔ جنگ کا آغاز فولاد کی گرجدار جھڑپ سے ہوا۔ غزنوی گھڑ سوار مہلک ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھی اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ سومناتھ کے محافظ اگرچہ بہادر تھے، لیکن غزنوی سلطنت کے تجربہ کار جنگجوؤں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی، محمود غزنوی نے خود چارج کی قیادت کی۔ اس کی تلوار چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ بے پرواہ ہو کے لڑ رہا تھا۔ اس کے مخالفین اس کی مہارت اور طاقت کے لیے کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ شہر کے محافظ ڈگمگانے لگے اور ان کی ہمت مسلسل ٹوٹنے لگی۔ ایک جرأت مندانہ اقدام میں محمود غزنوی نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ شہر کے مندر کے احاطے کو گھیرے میں لے لیں۔ محافظوں نے اپنی جان کو مشکل میں ڈالتے ہوئے مقدس مقام کو گھیرے میں لے لیا، اور ہمت کے ساتھ غزنوی فوج نے مندر کے محافظوں کو مغلوب کر دیا۔ انہیں واپس مندر کے احاطے میں دھکیل دیا۔ سلطان نے خود ہی مندر کے دروازوں پر حملے کی قیادت کی۔ جیسے ہی سومناتھ پر صبح ہوئی، محمود غزنوی ہیکل کے ٹوٹے ہوئے دروازوں کے سامنے فاتحانہ انداز میں کھڑا رہا۔ شہر کے محافظ اس کے ارد گرد مغلوب تھے۔ ان کی مایوسی کی چیخیں صبح کی ہوا میں گونج رہی تھیں۔ سلطان نے مندر کے خزانے، سنہری بت، قیمتی جواہرات اور مقدس آثار کو دیکھا اور اطمینان سے مسکرا دیا، کیونکہ اس نے وہ حاصل کر لیا تھا جو اس نے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ سومناتھ کی دولت کا دعویٰ کرنا اور اپنی سلطنت کی بے مثال طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ کہ ایک مظاہرے میں محمود غزنوی نے اپنے سپاہیوں کو مندر کے احاطے کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور اسے ملبے میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی فتح کی خبر ہندوستان اور اس سے باہر پھیل گئی، یہ واضح ہو گیا کہ محمود غزنوی نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا دھارا بدل دیا ہے۔ سومناتھ میں اس کی فتح کو اس کے فوجی ذہانت اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے ان غیر متزلزل عزائم کی ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور اس طرح محمود غزنوی اپنی فاتحانہ انداز میں اپنے دارالحکومت کی طرف واپس چلا گیا۔ اس کا افسانہ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا گیا، جیسا کہ اس کی سلطنت کی رسائی اور اثر و رسوخ بھی، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سومناتھ میں اس منحوس رات میں گزاری، یہ ان کے لیے ایک ایسی یاد تھی جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔